کرتے رہے۔ دوسری نصیحت جو آپ نے کی اسے امام بخاری جناب انس بن مالک اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں۔ دوسری نصیحت کا تعلق انصاریوں سے تھا۔ کن سے تھا میرے بھائیوں؟ انصاریوں سے۔ انصاری کون ہیں؟ آپ کے صحابہ کرام۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں نصیحت کی۔ یہ رونے والے کون تھے؟ انصاری۔ اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، انصاری جو ہیں یہ میرے خاص لوگ ہیں، یہ میرے رازدان ہیں، ان کے ذمے جو کچھ تھا انہوں نے وہ ادا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، خون بھی دیا۔ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ان کو ان لوگوں نے اپنے گھروں میں شریک کیا، اپنے کاروبار میں شریک کیا، کھیتی باڑی میں شریک کیا۔ ان کے ذمے جو کچھ تھا انہوں نے ادا کر دیا، اب ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں۔ میرے بعد جو کوئی کسی منصب کے اوپر، عہدے کے اوپر فائز ہو، اسے چاہیے کہ انصاریوں سے اچھا سلوک کرے۔ اگر کسی انصاری سے غلطی ہو تو نظر انداز کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، انصاری کم ہوتے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا انصاری اتنے کم ہوں گے جیسے آٹے میں نمک کم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ آپ نے کن کے بارے میں وصیت کی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاریوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جشن منانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نعوذ باللہ منافق تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انصاری میرے خاص لوگ ہیں، میرے رازدان ہیں۔ اور کہیں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کی علامت ہے، ان سے بغض و عداوت منافقت کی علامت ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں ہمارا ایمان بہت گہرا ہے، وہ ان صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں جن سے محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تیسرا معاملہ جو آپ کے اس درس میں بڑا اہم تھا اسے نقل کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری چھوٹی عمر کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ کس کو اختیار دیا ہے؟ بندے کا نام لیا ہے؟ نہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا لینی ہے تو دنیا لے لیں، اور آخرت چاہیے تو آخرت پسند کر لیں۔ اور اللہ کے اس بندے نے کس کو پسند کیا ہے؟ آخرت کو۔ جو ہی یہ الفاظ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے سنے، رونا شروع کر دیا اور کہا فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم حیران کہ اس بزرگ کو کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے آخرت اختیار کر لی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تبکی، ابو بکر رو نہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائی، ابو بکر ربیع الاول کے مہینے میں روئے ہیں، جشن منا رہے ہیں؟ میرے بھائی سوچ لیں، 7 ربیع الاول کو ابو بکر رو رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی ہونے والی ہے، کیونکہ جس بندے کی آپ نے بات کی تھی اس بندے سے مراد کون ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق علم میں سب سے آگے تھے، وہ یہ حدیث سن کے سمجھ گئے کہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں، اس گفتگو میں چوتھا جو اہم مسئلہ بیان کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، کہ لوگوں میرے اوپر سب سے زیادہ جس کے مالی احسانات ہیں اور
جس کی رفاقت اور صحبت کا میرے اوپر احسان ہے وہ ابو بکر ہے۔ آپ نے اپنے آخری خطبے میں جس کے مقام و مرتبے کو بیان کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کہا نبی کہہ رہے ہیں، میرے بھائیوں نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، مالی لحاظ سے بھی، ساتھ دینے کے لحاظ سے بھی، صحبت و رفاقت کے لحاظ سے بھی، وہ کون شخص ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا اعزاز ہے ابو بکر کے لیے، کتنا بڑا مقام ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ مزید فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ خلیل کہتے ہیں بہت ہی گہرے دوست کو، چھوٹی موٹی دوستی کو نہیں کہتے، بہت ہی گہرے دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا، اور اگر مجھے اللہ اپنا خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی کی جانب لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں، یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ایسا کوئی بھی آدمی اپنے گھر سے داخل ہو کر مسجد نبوی میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے دروازے کے ذریعے، دوسری سائڈ سے آئے، اس سائڈ سے مسجد نبوی کی سائڈ سے دروازہ کھلتا ہے، بند کر دیا جائے، اور ایک ہی شخص ہے جس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اس کا دروازہ باقی رہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ سب کے دروازے بند، ایک ہی آدمی ہے جس کا دروازہ کھلا رہے گا، کون؟ ابو بکر۔ کیوں؟ اشارہ ہے کہ یہ آدمی آئندہ خلیفہ ہوگا، آئندہ امیر المومنین ہوگا، ذمہ داریاں اس کے ہاتھوں میں ہوگی، اس لیے اس آدمی کو بار بار اس دروازے سے مسجد میں آنا پڑے گا۔ باقی سب لوگوں کے دروازے بند کروا دیے گئے، صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہا، اور وہ کس کا تھا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا مقام ہے جناب صدیق رضی اللہ عنہ کا، کیا شان ہے ان کی میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار اہم مسئلے 7 ربیع الاول کو بدھ کے دن منبر پہ بیٹھ کے جو آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں بیان فرمائی۔ 8 ربیع الاول کون سا دن ہوا؟ جمعرات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دن رونے لگے۔ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، کہتے ہیں آج جمعرات ہے، اور جانتے ہو جمعرات کی کیا حیثیت ہے؟ روتے روتے آنسو بہنے لگے، اور زمین پہ جو کنکریاں پڑی تھی ان کے آنسو سے تر ہو گئی۔ کہنے لگے جمعرات کے دن کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ارد گرد موجود تھے، آپ نے فرمایا قلم و کرتاس لے کر آؤ، کاغذ اور قلم لے کر آؤ تاکہ تمہیں کچھ لکھوا دوں، کہیں تم میرے نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید تکلیف کی حالت میں تھے، اس لیے صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کچھ لکھا جائے کہ نہ لکھا جائے۔ جناب عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، اس لیے اس موقع پہ آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے اور کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے کہنے لگے نہیں کچھ لکھ لیا جائے، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ سب یہاں سے چلے جاؤ، شور شرابہ نہ کرو۔ سب کو آپ نے باہر نکلنے کا حکم دیا، سب باہر نکل گئے۔ اور اس موقع پہ البتہ آپ نے زبانی طور پہ 2 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا جزیرہ عرب سے مشرکوں کو نکال دو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ جو بھی لوگ ملنے کے لیے آئیں، جو بھی وفد آئے کسی قوم کا بھی ہو، ان کا اچھا استقبال کیا جائے، انہیں تحفے تحائف دیے جائیں، ان کی ویسی عزت کی جائے جیسے میں آنے والے وفد کی عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پہ تھوڑا سا رکیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟
کاغذ لے کر آؤ، قلم لے کر آؤ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ رہنے دیا جائے کیونکہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں، یہاں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے ایسے کیوں کہا؟ میرے بھائی لگتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس انداز میں تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ لے آؤ تو ٹھیک ہے، نہ لے کر آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو چاہے صحابہ کرام اختلاف کرتے رہتے، آپ پھر بھی کہتے کہ کاغذ قلم لے کر آؤ، اور اگر ضروری ہوتا کاغذ قلم نہیں لایا گیا تھا آپ زبانی بیان کر دیتے جیسے باقی باتیں آپ نے زبانی بیان کی تھی۔ میرے بھائی آپ جب تبلیغ کے لیے نکلے تھے، مکہ میں جب آپ شرک سے روکنے کے لیے نکلے تھے، توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، بڑے بڑے ابو لہب جیسے لوگ، ابو جہل جیسے لوگ آپ کے مخالف تھے، ان کی مخالفت کلمہ حق کہنے سے آپ کو روک نہ سکی۔ اگر یہ بات کہنا ضروری ہوتی تو اس اختلاف کی وجہ سے آپ خاموش نہ رہتے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ کو حکم دینے کا انداز ایسا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ تو بہتر ہے، نہ لایا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سمجھا کہ چونکہ آپ شدید تکلیف کی حالت میں ہیں اس لیے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جمعرات کا دن ہے اور تاریخ کون سی ہے؟ 8۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ اسی دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ ام الفضل کہتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی آخری مغرب کی نماز جو پڑھائی اس میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفا کی تلاوت کی، اور کہتی ہیں اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بطور امام نہیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، صحابہ کرام آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی حدیث بڑی عظیم ہے، توجہ سے سنی جائے۔ میرے وہ بھائی جو اذان سننے کے باوجود اپنے بستروں میں رہتے ہیں، بستروں سے باہر نہیں نکلتے، کہتے ہیں سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، نماز کے لیے نہیں آتے، وہ اس حدیث کو توجہ سے سنیں کہ شاید یہ حدیث ان کے اوپر اثر کر جائے اور ان کی آخرت سنور جائے۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید بیمار تھے۔ آپ نے پوچھا گھر والوں سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ عشاء کی نماز کی۔ کس تاریخ کی؟ دن کون سا ہے؟ جمعرات۔ آپ کو بتایا گیا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے رسول آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس حدیث میں بڑے مسئلے ہیں، غور کرتے چلے جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عالم الغیب نہیں تھے، آخری زندگی میں عالم الغیب ہو گئے تھے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو لوگ گھر والوں سے پوچھتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی یا کہ نہیں پڑھی۔ پتا چلا میرے بھائی کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، کئی غیبی خبریں آپ کو معلوم تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جنت ہم نے دیکھی ہے میرے بھائی؟ ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے، غیبی خبر ہے۔ جہنم، یہ 2 فرشتے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، حوض کوثر، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، غیبی خبریں ہیں۔ تو غیبی خبریں آپ کے پاس بہت تھیں لیکن عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ جو غیبی خبریں آپ کو بتائی گئیں وہ بہت تھوڑی ہیں اس علم کے مقابلے میں جو غیب ہے، جو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا علم غیر محدود، لا محدود، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیبی خبریں ہیں محدود ہیں۔ کتنی ہوگی؟ 10، 20، 100، 1000، لاکھ، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ اللہ کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے لاکھ۔ کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے جب دونوں سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے اور ان کے سامنے آ کے پرندے نے اپنے چونچ میں سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیا،
تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ مجھے یہ بتاؤ، اس پرندے نے ایک قطرہ پانی لیا ہے، اس ایک قطرہ پانی لے لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ واقعی سمندر کے پانی سے ایک قطرہ آپ لے لیں، کیا اس میں کبھی کمی آئی ہے؟ کبھی نہیں آئی۔ تو تب خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ موسیٰ، اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے اور مجھے دیا ہے، وہ علم ہمارے پاس آ جانے کے بعد اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کے اس پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے۔ آپ امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اس سب کے باوجود عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ حدیث دھیان سے سنیں۔ آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا نہیں۔ آپ نے کہا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ نے غسل کیا اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں جانے کے لیے اٹھے، لیکن گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جو بے ہوش ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو خود بے ہوش ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ مختار کل نہیں ہو سکتا، جو بے ہوش ہو جائے وہ دستگیر نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بیان کرنے والی کوئی اور نہیں ہے، آپ کی سب سے محبوب بیگم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ہوش آیا، بے ہوش ہونے کے بعد ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پہلا سوال کیا کیا ہے؟ اگر میں اور آپ، اللہ ہمیں ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے، کبھی بیمار ہو، کوئی آپریشن وغیرہ ہو تو ہوش آنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، بیگم کا کیا حال ہے؟ اور پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ گناہ ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے ہوش میں آنے کے بعد یہ نہیں پوچھا فاطمہ کہاں ہے، حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، میری بیگمات کہاں ہے، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو بتایا گیا نہیں، آپ نے کہا میرے لیے پانی رکھا جائے، پانی رکھا گیا، پھر آپ نے غسل کیا۔ اللہ اکبر، ایک یہ پیر ہیں کہ جو بار بار غسل کر رہے ہیں، ایک وہ پیر ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی غسل نہیں کیا ہوتا۔ کہاں یہ طہارت، کہاں وہ گندگی، اور حیرانگی ہوتی ہے لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ایسے بیوقوف لوگوں کو جو اعلیٰ درجے کے گندے جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ ان کو اپنا پیر اور سائی مانتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو بیچتے ہیں، ان کی عزتیں لٹواتے ہیں۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل کیا ہے، غسل کرنے کے بعد پھر اٹھنے لگے مسجد میں جانے کے لیے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، پھر پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں۔ آپ نے پھر کہا میرے لیے پانی رکھو، پانی رکھا گیا، پھر غسل کیا، پھر اٹھنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو آپ نے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا نہیں، اللہ کے رسول لوگ ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بار اللہ کے رسول نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کس سے کہو؟ کون ہوا خلافت کا حقدار؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سرٹیفکیٹ دیا کہ میری امامت کے مسلح پہ اگر تو کھڑا ہو سکتا ہے تو کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائیوں، اگر مزید تفصیل میں جاؤں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نماز آپ کی عدم موجودگی میں
جناب عمر فاروق نے پڑھائی ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ابو بکر مسجد میں موجود نہیں تھے، عمر فاروق کی آواز بہت بلند ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ نے کہا یا اللہ ذالک والمسلمون، مسلمان صرف ابو بکر کو امام بننا پسند کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امام بننے کا حقدار ہے وہ صرف ابو بکر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمر امامت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ ابو بکر وہاں پہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ساری نمازیں کس نے پڑھائی ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں۔